السلام علیکم جناب، آپ کے سوالات اور ان کا جواب یور فیڈ بیک میٹرز کی ویڈیو لے کر آپ کے ساتھ خالد سیف الدین۔ آج 11 جنوری 2023 ہے۔ پہلا کمنٹ فیض رسول صاحب کا، ماشاء اللہ ویری گڈ انالیسس سر۔ آکٹوپس کا بتا دیں جناب، آج کا ڈیٹا تو نہیں ہے، کل تک کے ڈیٹا پہ بات کرتے ہیں آکٹوپس پہ۔ تو کل تک کے ڈیٹا کے حساب سے اگر دیکھیں ہم تو آکٹوپس جو ہے ایکیومولیشن زون میں ہے، جس جگہ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے یہ، تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر جمع ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اس کا باٹم ہے 57 روپیز کا۔ 57 روپے تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر 57 کے نیچے یہ کلوزنگ دینا شروع کرے تو مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے لے کے 57 روپے تک بائی کرنی چاہیے۔ انڈیکس میں پریشر ہے، اسٹاک میں پریشر ہے اگر، تو ٹھیک ہے، پھر نیچے ٹارگٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، تو یہ جمع ہونے والی جگہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اسلام لرننگ صاحب کی تعریفی کلمات ہے۔ السلام علیکم، ونڈرفل ویڈیو خالد بھائی، بہت شکریہ سر آپ دونوں کے کمنٹ کا۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے کمنٹ کی جانب۔ عزیر احمد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، جزاک اللہ، اللہ آپ کو آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے، لٹرلی آمین سر، یو ریئلی کائنڈ اینڈ پولائٹ پرسن، یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب۔ بہت شکریہ عزیر احمد صاحب۔ آپ لوگوں کے جب میں کلمات دیکھتا ہوں تو کل میری ایک دوست سے بھی بات ہو رہی تھی نگیٹو کمنٹس پر، تو کئی دفعہ نگیٹو کمنٹس پہ غصہ بھی آتا ہے، مگر پھر ایک بار شروع میں جب ہم یوٹیوب میں نگیٹو کمنٹ ہوئے تھے تو ہمارے ایک دوست نے ہمیں ایک بات کہی تھی جو ہم نے باندھ کے رکھی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یار ذرا مجھے اتنا بتاؤ کہ زیادہ لوگ تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں، تمہارے کام کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یا زیادہ لوگ نگیٹو کمنٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار نگیٹو کمنٹ جو ویک میں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ کوئی ایک آدھ آدمی کرتا ہے، زیادہ تو تعریفی کمنٹ ہوتے ہیں یا لوگوں کی اپریسیشن ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو بس پھر اگر وہ اس طرح ہے، اتنے کم ہے، تو اس کو اگنور کر دو۔ وہ یقینی طور پہ تمہارے کمپٹیٹر یا کوئی ایسا آدمی جو تم سے جیلسی اختیار کرتا ہو، یا کوئی ڈپریس آدمی ہو، وہ ایسا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حال پہ بھی رحم کرے۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے یہ بات باندھ لی۔ اور کئی لوگ مطلب آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میری کوئی صاحب کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کرسی پہ ہلتے بہت ہیں۔ ارے بھائی یار خدا کے لیے، میں کون سا ہیرو ہوں، میں کون سا ولاگر ہوں، میں کون سا کیا کہنا چاہیے، ولاگر تو خیر ہوں کسی طور پہ، مگر کوئی پراپرلی میں پروفیشنلی میڈیا پریزنٹر نہیں ہوں، میں کوئی اداکار نہیں ہوں کہ میں بیٹھ کے اداکاری کر سکوں۔ میں جیسا ہوں ویسا ہی ویڈیو پہ آ جاتا ہوں، اسی طرح بات کر لیتا ہوں جس طرح آپ مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں بات کرتا ہوں۔ تو میں بڑا کیجول بندہ ہوں۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ چائے کیوں پی رہے تھے، آپ کچھ کھا کیوں رہے تھے، یار میں ایسا ہی ہوں۔ اور میرے جو ممبرز ہیں اور ویورز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ فوکس ہوتے ہیں کام کی بات پہ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں مارکیٹ کے بارے میں، وہ اس پہ فوکس ہوتے ہیں۔ وہ میری کرسی کے ہلنے پہ فوکس نہیں ہے، اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو عزیر صاحب بہت شکریہ آپ کے کمنٹ کا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے دعا کی ہے اس کو قبول کرے، میرے علم میں اضافہ کرے۔ تنویر احمد صاحب کہتے ہیں سر نائس انالیسس ڈیلی، آئی ایم ویٹنگ یور ویڈیو فار نیو پی ایس ایکس لرننگ۔ بہت اچھی بات ہے۔ ای پی سی ایل بائنگ رینج 1 to 2 month۔ اچھا جی، ای پی سی ایل، یار یہ جو ای پی سی ایل ہے یہ اٹک گیا ہے۔ اگر آپ سیدھی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 46 روپے کے اوپر جو ہے نا پرفارم کرنا شروع کرے گا، اور جہاں پہ یہ ہے یہاں سے لے کر 41 تک میرا خیال ہے کہ اس کو خاموشی سے جمع کیا جا سکتا ہے، اور پھر جمع کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ اور جب تک 46 نہیں توڑے گا اس میں موو نہیں بنے گی، اور اگر یہ 40 توڑے گا تو پھر اس میں مصیبت بھی آ سکتی ہے۔ شاہد اکبر صاحب کہتے ہیں تھینکس فار رپلائی اباؤٹ ہپکو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین، شکریہ۔ اے پی ایچ اسکول کہتے ہیں السلام علیکم سر، از اٹ ایڈوائزبل ٹو فالو 1, 2 and 3 کینڈل اسٹک پیٹرن؟ بالکل بالکل جناب، آپ کے لیے یہ سارے جو آپ بات کی ہے پیٹرن کی، یہ بڑے اچھے پیٹرن ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ سب میں اہم ترین بات یہ ہے کہ
کہ جو آدمی کینڈل اسٹک کو سمجھ لے وہ سینٹیمنٹل انالیسس کو سمجھ لیتا ہے اور بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. مگر میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو 1 2 3 کینڈل اسٹک پیٹرنس کی بات کی گئی ہے اس کو نا پوری طرح پڑھیے گا پہلے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیٹرن بنا اور فوری طور پہ ٹریڈ ہو گئی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پیٹرن کنفرمیشن ہوتی ہے. وہ پیٹرن فیک آؤٹ تو نہیں کر رہا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ چیز آپ کو سیکھنی اور سمجھنی چاہیے. کچھ چیزیں اب آپ دیکھیے، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بیئرش انگلف بنتا ہے ویکلی چارٹ پہ. ٹھیک ہے جی. اب بیئرش انگلف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مان لیا. شارٹ کرنا ہے، اچھا جی کر دیں گے. بائی بکس جو اسٹاپ لاس وہ دیتا ہے وہ جو ہے جو انگلفنگ کینڈل ہے اس کے ہائی کے اوپر دیتا ہے. اگر ویکلی کینڈل کے ہائی کے اوپر اگر میں اسٹاپ لاس باندھوں تو اسٹاپ لاس اتنا بڑا ہوگا کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو. ٹھیک ہے نا. تو باوجود اس کے کہ کنفرمیشن وہیں پہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ہائی نہیں ٹوٹا تو بیئرش انگلف ہے. ٹھیک ہے نا. مگر ہم ٹریڈر کو وہ شارٹ کال نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم وہ شارٹ کال دیں تو اگر وہ حساب لگائے تو اسٹاپ لاس کا فاصلہ ٹریڈ جہاں سے وہ انٹر ہو رہا ہے شارٹ میں وہ بہت زیادہ ہوگا اور جو ٹارگٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ کم ہوگا. تو رسک اینڈ ریوارڈ ریشو خراب ہو جائے گا تو وہ ٹریڈ بیکار ہے جس کا رسک اینڈ ریوارڈ ریشو اچھا نہ ہو. تو پھر کیا کریں؟ تو جناب کرتے یہ ہیں کہ ہم ایک اینگل پہ کنکلوڈ نہیں کرتے ٹریڈ کو کہ یار بس جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ارے RSI 50+ ہو گیا بس بائی کر لو. ارے اسٹاک اسٹک جو ہے 20 پہ ہے بائی کر لو. نہیں جناب، ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اگر ایک کوئی چیز ہمیں بتا رہی ہے، جیسے میں نے بیئرش انگلف کی مثال دی کہ اگر وہ ہمیں مندی بتا رہی ہے تو ہم 3-4 مزید اینگلز اس کو دیکھتے ہیں. صرف بیئرش انگلف پہ ہم شارٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے. ہم 3-4 اینگل دیکھتے ہیں اور جب وہ اینگل دیکھتے ہیں تب ہمیں ایسا اسٹاپ لاس بھی مل جاتا ہے جو قریب ہوتا ہے، جو ٹریڈ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ کال دے دیتے ہیں. اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کہ صرف کمنٹ پڑھ کے میں فوری طور پہ اسٹاک انالیسز نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. APH اسکول کا آگے کمنٹ ہے کہ پلیز NCPL کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے یہ NCPL جو ہے یہ بڑا ہی اچھا اسٹاک ہے، خاص طور پہ میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے لیے. اور جس جگہ ٹریڈ کر رہا ہے یہاں سے لے کے 13 روپے تک جمع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کمنٹ ہے ندیم عقیل صاحب کا. گریٹ سر، اینالائز PRL ہولڈ یا سیل. میں PRL کے چارٹ کو دیکھے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ PRL جو ہے جیسے ہی اوپر جائے مومنٹم بنے اس کو بیچنے کی کرنے چاہیے. آج اس کو بیچنا چاہیے تھا آپ کو، بلکہ کل بیچنا چاہیے تھا. مجھے نہیں معلوم آپ نے ابھی بھی رکھا ہوا یا نہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی اس میں موو ملی ہے تو اس میں سے نکلنا چاہیے تھا، کیونکہ 1428 کا ہائی آج بھی بنا ہے. اور ہم نے PRL کی کال دی تھی اور میرے خیال میں 1430 کا اس میں ٹارگٹ تھا. تو ہم تو 1430 کے اوپر اگر کلوزنگ دیتا تو ہم کوئی دوسری تیزی کرتے، سیکنڈ موو بناتے یا ہولڈ کرتے یا نیا لانگ کرتے. مگر چونکہ وہ ہوا نہیں تھا کل تو ہم 1430 پہ باہر آ چکے تھے اور 1411 کی کل کلوزنگ تھی. آج کا مجھے پتہ نہیں. تو اس میں سے نکلنا چاہیے کیونکہ جو ریفائنری ہے وہ ریفائنری پالیسی کی ریومرز پہ اسپیکولیٹ ہو رہی ہے اور کوئی بات نہیں. ریفائنری پالیسی کی جو باتیں ہیں اس پہ اسپیکولیٹ ہوئے جا رہی ہے. تو وہ کوئی بہت اچھی خبر نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو ٹریپ کر سکتی ہے. تو جس وقت اس میں کوئی موو بنے اس وقت انٹری لیجیے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے. یوزر CV1 کہتے ہیں ایور گرین سر. تھینک یو سر. پرویز امام صاحب کہتے ہیں سر لرن یور ویڈیو، تھینکس، بہت شکریہ. اور YASQUE
یسکیو وہ فرماتے ہیں السلام علیکم سر، ان حالات میں اگر سیکٹرز کی بات کریں تو کون سا سیکٹر پہلے پرفارم کرے گا، یا پھر سلیکٹیو اسٹاک ہی پرفارم کریں گے؟ جیسا کہ آج کل او جی ڈی سی اور پی پی ایل والیوم لیڈر ہے. او جی ڈی سی اور پی پی ایل تو حالانکہ آج اوپر ہی بند ہوئے ہیں، مگر میں اس میں سے کل ایگزٹ کروا چکا ہوں، فائنل ایگزٹ. اور ارے ہاں، آپ لوگوں سے یہ بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس میں سے ایگزٹ کر چکے ہیں، بلکہ کل ہم نے آج فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو آپ لوگوں سے تو شیئر نہیں کیا، مگر اپنے وہ ممبر کے لیے بنایا تھا. تو اس میں او جی ڈی سی اور پی پی ایل بھی موجود تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے کل فائنل ایگزٹ کال دے دی کہ بس اب ہم او جی ڈی سی اور پی پی ایل میں اوور ہو گئے. اب آپ کی معلومات کے لیے میں یہ بتاؤں کہ ہم نے اس اسٹاک پہ گین کیا ہے پی پی ایل پہ کیا 54.71%. اور آپ کی معلومات کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ پی پی ایل پہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ 24% کی تھی. جب ہم نے پورٹ فولیو دیا تھا تو ہم نے کہا تھا یہ 4 مہینے کے اندر 24% گین دے گا. اور اس نے آج جنوری کی کل تھے حساب لگائے 10 تاریخ ہے، تو 22 نومبر ٹو 22 دسمبر 1 مہینہ 8 اور 10 18، یعنی کہ 1.5 مہینے میں 50%، 54.71% گین دے دیا. 54.71%. پھر او جی ڈی سی میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 10.33 تھا %. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ہم نے گین لیا ہے 20.83، یعنی کہ ان دونوں میں ڈبل گین لیا ہے، او جی ڈی سی اور پی پی ایل. اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں فورتھ کوارٹر پورٹ فولیو میں جتنے اسٹاک تھے ٹوٹل تقریباً میں سمجھتا ہوں میرے خیال میں آئی بلیو کہ کچھ نہیں بھی اس میں 20-22 اسٹاک تو تھے میرے خیال میں. اور اس کے اندر سے 4 اسٹاک سے ہم ایگزٹ ہو چکے ہیں اب تک، اور باقی کچھ اسٹاک ہیں جو ہماری 22 سے تو اوپر ہیں. 95% اسٹاک 22 سے اوپر ہیں، مگر ابھی بھی وہ ہمارے حساب سے انہوں نے پرفارم نہیں کیا ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ اس طرف ابھی نہیں پہنچے. ٹھیک ہے، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اچھا، سوال آپ کا یہ تھا کہ کون سے سیکٹر پہلے پرفارم کر سکتے ہیں یا سلیکٹیو اسٹاک پرفارم کریں گے او جی ڈی سی پی پی ایل کی طرح. دیکھیے جی، پرفارم تو سیکٹر کرے گا، ہاں اس سیکٹر میں کچھ سلیکٹیو اسٹاک ہوں گے. اب جیسے سیمنٹ پرفارم کر رہا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، میں آپ کا سوال کا جواب نہیں دے رہا کہ سیمنٹ پرفارم کرے گا، میں مثال دے رہا ہوں کہ فرض کیجئے سیمنٹ سیکٹر نے پرفارم کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سارے سیمنٹ اسٹاک پرفارم کریں گے؟ بالکل بھی نہیں. اس میں سے کئی سیمنٹ اسٹاک ایسے ہیں جو کچرا آئٹم ہے، کئی سیمنٹ اسٹاک ایسے ہوں گے، کئی تو نہیں، تھوڑے سے سیمنٹ اسٹاک ایسے ہوں گے جن کی فنڈامنٹل گروتھ اچھی نہیں ہے، تو وہ نہیں کریں گے پرفارم، ان میں نہیں جانا چاہیے. تو پہلے جب ہم انٹری لینے کا سوچتے ہیں تو پہلے ہم سیکٹر کے حوالے سے کام کرتے ہیں کہ کون سا سیکٹر اس وقت پروفیٹیبل ہے. پھر جب سیکٹر سلیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر سے اسٹاک سلیکٹ کرتے ہیں. اس میں 10 اسٹاک ہیں اس سیکٹر میں، تو ہمیں 10 کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں 2 اسٹاک کی ضرورت ہے 10 میں سے، یا 1 اسٹاک کی ضرورت ہے. تو ہم ان میں جو سب میں بیسٹ ہوگا وہ پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کمنٹ ہے اچھا ہاں، نہیں، سوال کا جواب تو پورا دیا ہی نہیں میں نے، کون سا اسٹاک پہلے سیکٹر پرفارم کرے گا. جناب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ بینکنگ پرفارم کرے گا، مگر کچھ مسائل ایسے آ گئے ہیں بینک کے حوالے سے، سوال کھڑے ہوئے ہوئے کہ بینک دب گیا ہے. مگر بہرحال بینک ابھی بھی پرفارمنگ سیکٹر میں ہوگا. بینک، انشورنس، فرٹیلائزر، یہ سیکٹر کی پرفارمنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی. along with مجھے وہ کیا نام ہے اس کا، ٹیکنالوجی سیکٹر، ایونسیون اور سسٹم لمیٹڈ پرفارم کرتے نظر آتے ہیں. اور جب وہ تھوڑا بہت پرفارم کریں گے تو نیٹسول اور ٹی آر جی بھی اچھل کود شروع کر دیں گے.
اور نیٹسول TRG ہماری ڈیلی کال میں ہوتے ہیں, ہم اس کو ایسے تو بائی کرتے نہیں لانگ ٹرم کے لیے. تو میرے حساب سے, اور ایک ایور گرین جو سیکٹر ہمارا ہوتا ہے عام طور پہ تو فرٹیلائزر ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان از اے ایگریکلچر کنٹری, تو فرٹیلائزر عام طور پہ پورے سال کا پرفارمنگ سیکٹر ہوتا ہے. مگر اب پچھلے 10-15-20 سالوں میں کچھ اسٹاک ایسے ایڈ آن ہو گئے جنہوں نے فوڈ سیکٹر کی اہمیت بڑی وہ کر دی ہے, سامنے کر دی ہے. اور پلس یہ کہ میں نے شوگر کے حوالے سے بھی کچھ امیدیں ہیں کہ وہ پرفارم کرے گا. تو میرے حساب سے اگر آپ انشورنس اور بینکس میں کام نہیں کرتے تو پھر فوڈ اسٹاکس اچھے ہیں, شوگر مل سیکٹر اچھا ہے, اور ابھی آنے والے دنوں میں آگے جا کے اسٹیل سیکٹر بھی اچھا ہو جائے گا. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ اسٹیل سیکٹر میں اسے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ابھی وہ اس کا 10-20% بائی کرے گا ایکیومولیشن میں, وہ بھی اس کی گیون سپورٹ پہ, جو سپورٹ ہم دیتے ہیں کہ یہاں پہ بائی کرو تو اس کو وہاں پہ ٹارگٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, سوال نہیں کمنٹ, چائلڈ فوڈ چیلنج ان کا نام ہے. السلام علیکم خالد بھائی, AVN 82 پر لیا ہے, کہاں پر سیل کروں؟ سر ابھی تو AVN ایکیومولیشن زون میں ہے, 69 روپیز 39 پیسے کی کل کی کلوزنگ ہے, آج کا مجھے پتہ نہیں. بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا ریٹ آ جائے گا. آپ کی خریداری غلط ہے ویسے, کیونکہ یہ جو AVN تھا 81.55 سے لے کر آپ سمجھ لیجئے 83.65 تک ایک ایریا تھا جس میں اس کو بیچنا چاہیے تھا, خریدنا نہیں تھا اس کو. آپ نے اس ایریا میں خریدا ہے, تو ابھی دوبارہ اس ایریا میں جائے گا یقینی طور پہ انشاءاللہ تعالی, اور ایکسائٹمنٹ شروع ہوگی جب یہ اس ایریا کو توڑے گا. 81.65 سے لے کر 81.50 سے لے کر 83.65 تک, تو 83.65 توڑے گا تو تیزی ہوگی. تو جناب یہ تو تھے آپ کے سوال اور ان کے جواب. اس کے بعد ہماری جو سلائیڈ ہے آپ کے سامنے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آن لائن پروگرام کے بارے میں دیا گیا ہے. اگر آپ آن لائن پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو 0345619043 پر رابطہ کر کے اپنا نام اور یہ بتائیے کہ آپ جو ہے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اس آن لائن ٹریننگ کورس جو ہے. اور کوشش کیجئے کہ واٹس ایپ کے ذریعے کریں, کیونکہ SMS کے ذریعے وہ میسیجز بلک اتنا آتا ہے کہ وہ ہم چیک نہیں کر پاتے. تو بہرحال یہ تو تھی کورس کے حوالے سے. جو یہ موجودہ ٹائم ہے اس کو فروٹفل کرنے کا طریقہ ہے, اور میرا مشورہ ہے کہ دیکھیے 2023 الیکشن سال کہا جا رہا ہے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, مجھے تو 70% ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے. ہوں یا نہیں ہوں, الیکشن نوائز رہے گی اس سال. جب الیکشن نوائز رہے گی تو سیاسی فیصلے ہوں گے, معاشی مشکل فیصلے. IMF کے لیے ابھی کر لیں تو کر لیں, مگر بعد میں شاید اس کی وائلیشن بھی شروع کر دیں اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو بچانے کے لیے. تو اوورآل مارکیٹ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے ابھی فوری طور پہ. ٹھیک ہے جی. تو جب ایسا ہے تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی اسکلز کو بہتر بنائیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہے مارکیٹ آگے پیچھے تو ہم ڈائیورسیفائڈ ہو جائیں. ہم سوچیں کہ کیا ہم مرکنٹائل میں تھوڑے سے پیسے لگا کے زیادہ ٹریڈنگ نہیں کر سکتے, کیا ہم انٹراڈے ٹریڈ وہاں نہیں کر سکتے. تو یہ اگر سمجھنا اور سیکھنا ہے تو اسلام آباد میں ہمارا جو سیمینار ہو رہا ہے اس کا حصہ بنیے, اور اس میں ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے, اور کہاں انویسٹ کرنا چاہیے اس پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. دعا کروں گا آپ صحت مند اور کامیاب رہیں. ہمارے لیے بھی دعا فرمائیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.